सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे नून लीग और पीटीआई की रीसेंट चपकलिश के बारे में। सोहेल आफरीदी जिस तरह से नैरेटिव बना रहे हैं कि आने वाले वक्त में दोनों सियासी जमातों के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे या कोई एक ऐसा रास्ता निकल सकता है जिसमें डिप्लोमेसी के साथ दोनों अपने अपने सूबों के और मुल्क के इंटरेस्ट को एड्रेस करेंगे। इस हवाले से भी बात करेंगे कि इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर ने जब अपने आप को शूट किया तो उसकी रीज़न्स क्या थी, क्योंकि मल्टीपल रीज़न्स रिपोर्ट हो रही हैं। कुछ लोग बहुत गैर ज़िम्मेदाराना तज्ज़िया भी कर रहे हैं इस वाक़े के ऊपर। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में टीटीपी और टीटीए के गठ जोड़ के बारे में भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर नासिर बट साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़। शौकत यूसुफजई साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करें, साबिक सूबाई वज़ीर पीटीआई। शौकत यूसुफजई साहब, कल 4 सदा जलसे से खिताब में सोहेल आफरीदी ने कहा कि मैंने खतूत लिखे, अदालत से फ़ैसले लिए, इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अब फ़ैसला सड़कों पे लूँगा। ये तज़ाद क्यों है और क्या वाकई सड़कों पे निकलने का फ़ैसला हो गया है या फिर ये एक जज्बाती बयान है जो दिया गया है? हम सब जब स्ट्रगल कर रहे हैं ना पॉलिटिकली, तो ये इस मुल्क के अंदर आवाम के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और इंसानी हकूक़ की बहाली के लिए, ये सब हम स्ट्रगल करते हैं जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि किसी के साथ अगर कोई ज्यादती होती है तो आप अदालत चले जाते हैं, वहाँ से आपको इंसाफ मिल जाता है, तो एक माशरा कायम रहता है। लेकिन ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि अदालत फैसला करती है, एक आम सुपरटेंडेंट जेल जो है वो उस अदालत को जूते की नोक के ऊपर रखे उसको मुस्तरद कर देता है, फिर कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो इससे क्या होगा? इससे तो फिर ये होगा कि आपने अपनी ताकत खुद बनानी है। ये चीजें अगर आप अदालत के जरिए आप फैसले नहीं तस्लीम किए जाएंगे तो लोग फिर सड़कों पे आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो ये जो सिलसिला शुरू किया, मुझे इस पर बड़ा अफसोस भी है। मैं चाहता हूँ कि जो वफाकी हुकूमत होती है ना, वो उनके पास बड़े ऑप्शंस होते हैं, वो चाहे तो 2 मिनट में मसला हल हो सकता है। अभी फोन करके बता दें कि आ जाए जी मुलाकात कर लें। इवन पंजाब हुकूमत ये कह सकती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो 4.5 करोड़ आवाम ने पीटीआई को वोट दिया है, ये मौजूदा हुकूमत को हजम नहीं हो रहा और वो जानबूझकर हालात खराब करना चाहते हैं। इसलिए बार बार खुद भी सारे वज़रा साहिबान देखे, उन्होंने जब जैसे नामजदगी हुई है सोहेल की, उसके साथ ही उसके खिलाफ कैंपेन शुरू और उसको दहशतगर्दों का सहूलतकार भी करार दिया गया, उसको मुख्तलिफ किस्म के अलकाबात दिए गए। आई थिंक ये जो शुरुआत की है वफाकी वज़रा की तरफ से, मेरा नहीं ख्याल है कि इसकी ज़रूरत थी। और अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई के पास यहाँ पे मैंडेट है और वो अपना वज़ीर आला बदलना चाहती थी तो उसको वफाक की तरफ से शौकत यूसुफजई साहब, आपका जवाब आ गया। नासिर बट साहब को इसमें शामिल करते हैं। नासिर बट साहब, वफाक में आपकी गवर्नमेंट है, पंजाब में हुकूमत के अंडर अडियाला जेल आती है, आप करवा दें मुलाकात। पंजाब के गवर्नर भी कह रहे हैं कि मुलाकात करवा देंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, तो आप करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलाकात बिल्कुल करें जी। मुलाकात करने के देखें, वो जिसके साथ मुलाकात करने जा रहे हैं वो एक कैदी है, कोई 5 स्टार होटल में नहीं बैठा हुआ कि वो कहता है आप भी आ जाओ। आप ये तो कोर्ट में चले गए हैं। कोर्ट में इनकी लड़ाइयाँ आप देख ले जरा। अलीमा खान कहती है मैंने मिलना है, फलां से नहीं मिल सकते, और वो सलमान अकरम राजा ने कहा जो मैंने लिस्ट दिया उसके अलावा। ये मैं पुरानी बातें बता रहा हूँ इसलिए कि बताने का मकसद ये है कि ये उसी रवैये पे चल रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा जी जिसका नाम मैं भेजूंगा वो मिलेगा, तो मिल कोई और जाता है। ये इनके आपस में इतने मसाइल हैं। बाकी बात ये है कि जो रवैया पीटीआई का चल रहा है 2 साल से, अगर उन्होंने रवैया यही रखना है, यही तरीका इख्तियार करना है, मैं आऊँगा, अगर वो आंखें दिखा के, और ये एक कहते हैं ना कि हुकूमत को आप आंखें दिखा के जी मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, तो इस तरह तो नहीं होता। हाँ ये ज़रूर है, अब अदालत में वो गए हैं, अदालत के जो SOP हैं अगर वो सारे मान के वहाँ जा रहे हैं जैसे अदालत ने हुक्म किया है, तो सुप्रीटेंडेंट जेल ज़रूर बुलाएगा।
ٹھیک ہے ناصر صاحب، یہ تو آپ نے بڑی مثبت بات کی، آپ نے تو سارے کا سارا مسئلہ ہی حل کر دیا ناصر بٹ صاحب، تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا مسئلہ پی ٹی آئی میں اور پی ٹی آئی کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ جو ان کی پولیٹیکل کمیٹی جن لوگوں کے نام فارورڈ کرے گی آپ وہ نام اپروو کروائیں اور عمران خان سے ملاقات کروا دیں، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ آپ لوگوں کو کوئی قدغن نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ عمران خان سے ملتے ہیں، مدد کر دیں آپ پی ٹی آئی کی ملاقات کروانے۔ جی انہوں نے ابھی ایک بات نہیں، میں نے پھر وہی بات کی کہ ان کے اپنے رویے ایسے ہیں، یہ رویہ جب تک نہیں بدلیں گے، اسی رویے سے چلیں گے تو آگے چلتے آ رہے ہیں۔ وہ پہلا وزیر اعلیٰ تھا، وہ کہتا تھا میں آ رہا ہوں، میں دیکھوں گا، میں نے تو میرا زندگی کا ایک ہی کام ہے کہ جیل توڑنی ہے، وہ جو گنڈا پور تھا، تو میں عمران خان کو باہر لاؤں گا، اس کو نامزد کیا ہے۔ اس کی تقریر آپ سن لیں، اس نے کیا کہا کہ میری زندگی اور موت عمران خان ہے، میں نے اس کے نام پہ مرنا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنایا کہ پی کے صوبے کے میں حالات ٹھیک کروں گا۔ ان کا مقصد ایک ہے اور یہ مقصد اس طرح کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ جو بندہ جیل میں بیٹھا ہے اس کو حکومت نے نہیں بھیجا جیل میں، اس کو اس کے اوپر 190 ملین چوری کا مقدمہ ہے جس کو عدالت نے سزا دے دی ہے 14 سال کی، اب وہ ایک مجرم ہے، قیدی ہے۔ تو اس کے لیے اگر ان کا یہ رویہ رہے گا تو اس رویے سے تو آپ خود دیکھیں کہ جب بھی وہ ادھر آئے انہوں نے کیا کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ آئی کو اگر عدالت نے ان کو حکم کیا اگر وہ ساری اس کی ایس او پی پوری کریں گے تو ملاقات ضرور ہوگی اور ملاقات ہونی چاہیے، لیکن ان کے طریقہ اور ان کا جو رویہ ہے وہ وہی ہے جو پہلے ہے، تو رویہ ٹھیک کریں۔ اچھا ناصر بٹ صاحب آپ سمجھا دیں کہ پی ٹی آئی ایسا کیا کرے یا کیا کرے تو ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کچھ غلط، آپ بتا دیں وہ کیا کریں؟ جیل کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں، ان کے پاس لسٹ ہو، اندر چلے جائیں؟ نہیں دیکھیں نا، ایک تو یہ باہر وہاں جاتے ہی صرف ایک وہ علیمہ بازی ہے، یہ باہر جاتے کس لیے؟ وہاں انہوں نے تقریر کرنی ہوتی ہے، وہاں انہوں نے اپنے آپ کو ٹی وی کے سامنے لاتا ہے، کیونکہ ان کا میڈیا سیل ڈیلا جیل کے باہر ہی ہے، وہاں ان کی یہ کبھی ان کا یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں نے ملاقات کرنی، ان کا ٹینشن ہے کہ وہاں ہم نے جا کے جلسہ جلوس کرنا ہے، تو وہ تو کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر عدالتی احکامات کے جو عدالت کا حکم ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے اگر وہ حکم ہوگا تو سپرنٹینڈنٹ ضرور ملاقات کرائے گا، کیونکہ عدالت کا حکم ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے۔ ان کے طریقہ کار کے ہیں، وہ آپ کو جب وہ یہ ظاہر جائیں گے کہ ہم عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت میں جا کے سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ بتائے گا کہ میں نے ملاقات کیوں نہیں کرائی، انہوں نے ایس او پی پورے نہیں کیے، یہ وجہ تھی۔ بہرحال یہ اپنا رویہ ٹھیک کریں تو ان کی ملاقات ضرور ہوگی۔ ٹھیک ہے، شوکت یوسف زئی صاحب کو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگی یا ٹھیک کر رہے پی ٹی آئی۔ یوسف زئی صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اب پیر یا منگل کو ملاقات ہو جائے گی، امید ہے اس کے بعد کابینہ بھی بن جائے گی، لیکن کل سہیل آفریدی نے کہا کہ آج کے بعد ہم بند کمروں کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل ہنگو واقعے کا بھی حوالہ دیا جس میں ایک ایس پی بھی شہید ہوئے۔ یہ بند کمروں کے فیصلے نہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ لوگ بغاوت کریں گے؟ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا بھی جواب دیں کہ آپ کا رویہ ٹھیک کریں، آپ کا رویہ کہاں غلط ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات نہیں ہو پاتی؟ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا وفاقی حکومت میں بیٹھے لوگوں کا، یہ انتہائی خطرناک ایٹیچیوڈ ہے کہ آپ ایک صوبے کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے ایک پارٹی کو، آپ اس مینڈیٹ کو پہلے تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے، آپ ہمیں بتائیں گے کہ حکومت کیسے ہم نے چلانی ہے۔ اگر آپ نہیں بتانا تھا تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے پنجاب ہم سے چھینا، آپ نے اسلام آباد ہم سے چھینا، آپ نے تو آپ کی تشنگی دور نہیں ہوئی ہے۔ اب مزید آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی تو راج آ جائے گا، کبھی کیا کہہ رہے ہیں، کبھی انہوں نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے نا کہ جب علی امین گنڈاپور صاحب کو چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ حکومت اب نہیں بنے گی۔ تو پھر اب بغاوت کی طرف جا رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب، بغاوت کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں تلبیہ ان کی طرف سے بڑی ہے اور ابھی بھی بڑھتی جا رہے ہیں۔ جب یہ ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں نا تو جو الفاظ یہ بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ تو نوجوان ہے، وہ ڈیفینیٹ جواب تو دے گا۔ جب آپ اس کو یہ کہیں گے برسر عام میڈیا کے اوپر کہ یہ جو نامزد ہوا ہے سہیل آفریدی، یہ اس کا کیا کہتے ہیں سہولت کار، اگر آپ اس کو قرار دیں گے تو کیا اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ اس کو تو عوام نے منتخب کیا نا، وہ کوئی چور دروازے سے تو نہیں آیا ہے، نہ کوئی فارم 47 پہ آیا ہے، وہ منتخب ہو کر آیا ہے، وہ پراپر چینل آیا ہے،
और उसने 90 वोट लिए हैं असेंबली के अंदर, फिर आप कहते हैं कि ये सहूलतकार है, फिर आप उस पर खफा होते हैं कि जी उसने सख्त ज़बान इस्तेमाल की। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से ऐसा होना चाहिए। मुल्क जिस मुश्किल से है, हमें कोई वे आउट निकालना चाहिए। हमें मुल्क को अमन देना चाहिए। उसके लिए क्या क्या इकदाम वो वफाकी हुकूमत को भी पता है, सूबाई हुकूमत को भी पता है, उसकी तरफ आना चाहिए। अगर एक मुलाकात हो जाती है तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कैबिनेट भी बन जाएगी और बहुत सारे इश्यूज हल होंगे। और ये जो बंद कमरों की बात होती है, देखिए आग लगी हुई है कहाँ पर, पाटा के अंदर लगी हुई, अफगानिस्तान के रास्ते से सारी चीजें खराब हो रही। हम कहते हैं कि जी ये जो स्टेक होल्डर है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, आप उनसे बैठकर बात करें, और ये हमें वहां से कहते हैं कि जी हमने ऑपरेशन करना है, आपने ऑपरेशन मानना है, हमने अफगान महाजरीन को वापस भेजना है, आपने फैसला मानना है। तो हम तो देखें, हम इनसे कोई बगावत तो नहीं कर रहे, लेकिन आप अफगान महाजरीन को निकालेंगे तो ये तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से ही सारा मामला तो इनके हाथ में है ना, क्योंकि मुश्किलात तो हमें एकदम आप निकालेंगे, उसका रेजिस्टेंस भी आएगा, उसके असरात भी होंगे। हम कहते हैं कि बेशक आप निकालें, आपने फैसला कर लिया, ऑर्डर आपके हाथ में, वापसी ना छोड़ो ना, एक तरफ से जाते हैं दूसरे गेट से वापस आ जाते हैं। ये क्या हम तो नहीं कर रहे हैं ना, गेट हमारे पास तो नहीं है। लेकिन आप जो है ना, जब आपकी मर्जी होती है आप कहते हैं जी अफगान महाजरीन को निकाले, भाई 100 दफा निकाले, लेकिन आप फैसला कर लें कि अपने बॉर्डर को महफूज बना लें, फिर उनको बाइज्जत तरीके से भेज दें। 30-40 साल की इन्वेस्टमेंट की आपने, वो इस तरह जाया नहीं करनी चाहिए। हमें बिल्कुल उनको भेजना चाहिए, लेकिन बाइज्जत तरीके से। ये थोड़ा सा फर्क है हमारे इनमें। तो ये अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ बैठ जाए, देखिए सुहेल अफरीदी ने उस दिन भी कहा कि चूंकि हमारे इख्तिलाफात हैं अफगान महाजरीन के इशू के ऊपर, लेकिन जब फैसला कर लिया है वफाकी हुकूमत ने, तो हम भी इसको एंडोर्स करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बाइज्जत तरीके से जाए। इससे ज़्यादा बाइज्जत तरीका शौकत यूसुफज़ई साहब क्या हो सकता है कि उनको पहले इत्तला दी जाए, खुदा न खास्ता किसी को धक्के मार के तो नहीं निकाला, लेकिन आप दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। और क्या तरीका होना चाहिए, आप अनाउंसमेंट करें, जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, पहले हुकूमत पाकिस्तान एक बहुत अरसे से कहती रही कि अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, स्लम्स में जा के टीम्स ने कहा कि अपने आप को रजिस्टर करवाएं, और जहाँ पे सर आप इज़्ज़त देने की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के बड़े हॉस्पिटल्स में जाएँ, वहाँ पर बाकायदा काउंटर्स बने हुए हैं अफगान महाजरीन के लिए। अगर आप मैंने चल के बॉर्डर क्रॉस किया हुआ है एफ पाक का, तो उसमें उस साइड पे औरतों के लिए काउंटर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अस्पतालों में अफगान महाजरीन के लिए काउंटर्स हैं। तो सर इज़्ज़त तो बहुत दी है, पर इज़्ज़त का जवाब कभी नहीं आया। आपको नहीं लगता इसमें हमें एक नेशनली हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए और इसमें सूबाइयत से बाहर निकाल देना चाहिए? अगर आप पे रद्द-ए-अमल आएगा तो सब सूबे आपके साथ खड़े होंगे, आपको ना सैलाब में अकेला छोड़ा, ना सिक्योरिटी पे अकेला छोड़ा। तो अफगान महाजरीन के इशू पे आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट या बाकी सूबे अकेले छोड़ देंगे? देखिए, ये आपने बात की ना कि अफगान महाजरीन के साथ और क्या किया जा सकता है। देखिए, निकालने का मसला नहीं है, निकालना तो आपने फैसला कर लिया कि जी सारे निकले, 16 तारीख को सब जाएं। अब सब जाए जो है ना, वो इस तरह नहीं हो सकता। ये बड़े उसके साथ तरीके के साथ आपने कहना पड़ेगा। फिर ये कि आपने सब एक साथ आप नहीं निकाल सकते, ये कोई मामूली स्ट्रेंथ नहीं है इनकी। मैं ये कह रहा हूँ कि उससे मुश्किलात जो होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का है, इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम एक साथ सबको कहें कि जी आप निकलें। हाँ, जो गैर कानूनी लोग हैं उनके लिए तो हमारा जीरो टॉलरेंस है, उसके लिए तो कोई वो नहीं, उनको बेशक निकाले। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 30-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, जिनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए। अब उनको जब आप निकालेंगे तो आप तरीक़ाकार के मुताबिक निकालें, फैसला कर लें कि ठीक है यूसुफ साहब, आपका जवाब आगे, आपका जवाब आगे, हुकूमत के साथ बैठ जाए, तरीक़ाकार बना ले, पहले किस जिले से लोगों को जाना, फिर दूसरे जिले से जाना जी। इस तरह हो तो मेरे ख्याल से ये चीज इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं सारे एक साथ निकले, तो वो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मिल सकती है उनको ना। हमें पता है ना क्या मुश्किलात आई है एकदम, जब उन्होंने कहा निकालो,
سر وہ آپ کے ساتھ مل کے کیسے بیٹھے؟ یوسف زئی صاحب میں نے ناصر بٹ کو بھی شامل کرنا، لیکن آپ کے ساتھ مل کے کیسے بیٹھے؟ کیونکہ آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں پھر بھی نہیں آتے، مل کے بیٹھنے کے لیے ایک چھت کے نیچے ہونا چاہیے. کیسے ناصر بٹ صاحب کو نہیں، یہ فیکٹ ہے. ایک میری بات سنیں یوسف زئی صاحب، آپ نے کمنٹس کر دیا، کمنٹ نہیں ہے سر، فیکٹ ہے. ایک سیکنڈ دے میں آپ ذرا جواب دے دوں. جی شوکت یوسف زئی، جی ناصر میں ایک بات کر لوں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آئے ہم سے بیٹھے. دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دھمکیاں نہ دیں. ناصر بٹ صاحب کو شامل کرتے ہیں یوسف پلیز اچھی سر. بات ہے. جی ناصر بٹ بات صاحب یہ ہے، آپ ذرا یوسف زئی صاحب میری بات سنیں. آپ بڑے جس طرح ٹی وی بیٹھ کے بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ ہمیں ڈکٹیشن مت دیں. آپ مجھے بتائیں جب وزیر اعلیٰ کا چاروں وزراء اعلیٰ کی جب میٹنگ ہوئی، پی ایم صاحب نے وفاق نے میٹنگ بلائی، وزیر اعلیٰ نہیں آیا اور اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا. ویسے ہی اس نے یہ شو کیا کہ میں آپ کی بات نہیں سنتا. وفاق کی پالیسی ہوتی ہے جو چاروں صوبوں سے مل کے ان کے مشورے کے بعد بنتی ہے، اور پالیسی صوبائی وزیر اعلیٰ کسی بھی جماعت چاروں صوبوں میں کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہوگا، صوبائی جو ہوتا ہے نا وزیر اعلیٰ، وہ وفاق کا جگہ اپنی کوئی پالیسی نہیں بناتا، پالیسی ہمیشہ وفاق بناتی ہے. اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو پھر یہی آپ کا رویہ ہے نا. میں نے آپ کو پہلے بولا کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں، اپنا رویہ چینج کریں. ناصر بٹ صاحب آپ ایک سوال لے لیں پھر اپنا جواب کنٹینیو کیجیے گا. یہی کام آپ کر رہے ہیں. جی ناصر بٹ صاحب آپ کا جواب آگے ایک سوال لے لیں. سر جی سر، ہم نے اپنی ایگوز اتنی بڑی کر لی ہیں کہ یہ ملک ہمارا نیشنل انٹرسٹ، سب سے بڑا جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے. شہباز شریف وزیر اعلیٰ کے پی کو ایک اجلاس سے بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں آتے، ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں. سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ایسی تقریر کرتے ہیں جیسے وہ جہاد کرنے جا رہے ہیں. وفاق اپنی ایگو میں سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہونے دیتا. رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ سہیل آفریدی خود کو ٹارزن سمجھ رہے تھے، انہیں سبق سکھانا ضروری تھا. اب مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ بات چیت تو ماضی میں بھی ہوئی، نواز شریف اور بے بھٹو نے بھی سخت مخالفت کی. تو آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کیوں نہیں جاتے سر؟ جب انہیں موقع ملتا ہے وہ آپ کو اسپیس نہیں دیتے، جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ بھی پی ٹی آئی کو اسپیس نہیں دیتے. دیکھیں میں بتاؤں، جب وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوا، پرائم منسٹر نے فون کر کے مبارکباد دی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میاں صاحب پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہم سے ملیں گے. مبارکباد دینے کا کیا مقصد تھا؟ کہ آپ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، جمہوری حکومت ہے، ہم نے آپ کو ایکسیپٹ کیا. جب آپ ایک پالیسی بنانے کے لیے چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کو بلائے گا، آپ نہیں آئے. اس کے بعد آپ نے کہا جی میرا ایک ایم ہے کہ میں نے جا کے عمران خان کو جیل سے چھڑانا ہے. بھائی آپ نے عمران خان کو جیل سے چھڑانا ہے تو جاؤ جا کے عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کرو، کیونکہ تم نے جیل سے اس کو دیوار توڑ کے تو نہیں لانا نا. آپ کو عدالت نے 14 سال کی سزا دی ہے چوری میں. لیکن ناصر صاحب، رانا ثناء اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ان کو سبق سکھانا ضروری تھا؟ وفاق کے پی کو سبق کیوں سکھائے گا؟ نہیں دیکھیں، سبق سے مراد انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ اپنا رویہ چینج کریں. آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی اپنا رویہ چینج نہیں کرے گی، وہ دوست داندی والی بات کرے گی کہ آپ کے صوبے میں تو ہم کوئی مداخلت نہیں کر رہے، آپ وہاں امن لائیں، وہ آپ لوگوں کی وہاں خدمت کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں. آپ دوسرے صوبے میں جائیں اور آپ یہ کہ جی میں آ رہا ہوں، میں اپنے وہ پہلا کلاشنکوف لے کے آتا تھا، اٹھا کے چیزیں لائیں کہ میں اپنے لیڈر کو چھڑانے آیا ہوں. تو بھائی تمہارا لیڈر چوری میں بند ہے، جاؤ عدالت میں جا کے رابطہ کرو. اور آپ نے ملنا ہے تو آپ جو طریقہ کار ہے، جو ایس او پی ہے، جا کے عدالت آپ کو حکم کرتی ہے کہ جائیں ملیں. وہاں جا کے آپ کیا رنگ اگالتے ہیں، وہاں آپ کے جا کے وہاں تقریریں کرتے ہیں، بندے لے جاتے ہیں. بھائی یہ طریقہ آپ ٹھیک نہیں کریں گے، آپ اپنا رویہ ٹھیک نہیں کریں گے. تو جیسے وہ 1.5-2 سال لگا کے گیا، آپ بھی ایسے لگا لو، کوشش کر لو، رویہ ٹھیک کریں، سب کام ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے وفاق کے ساتھ ان کی پالیسی پہ عمل کرنا ہے، ضرور کرنا ہے. جتنی دہشت گردی کے پی کے میں ہو رہی ہے، ہمیں جی ناصر بٹ صاحب پلیز آئی ہولڈ یو ہیئر. ایک اور موضوع کو شامل کرتے ہیں. جی شوکت یوسف زئی صاحب، ٹرکی میں دوسرا راؤنڈ آف ٹاکس ہو رہا ہے افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان. آپ اس کو اون کرتے ہیں کیونکہ جو مہاجرین اور آپریشن کو لے کے آپ کا موقف ہے وہ الگ ہے ریاست سے، تو آپ اون کرتے ہیں ان ٹاکس کو؟ بالکل، ہمارا تو موقف ہی شروع سے یہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی راستہ آپ کو بات چیت سے ہی نکلے گا. تو بالکل ہم تو خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ
मुज़ाकरात के रास्ते अगर मसाइल का हल निकलता है तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो वही ऑप्शन जो हम बार बार कहते थे टीवी के ऊपर, किसी मुज़ाकरात की तरफ जाए, इन्होंने ये कहते थे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, लेकिन आज अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं तो हम उसका खैर मकदम करते हैं। तो यहाँ पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम तो ये कहते थे ना, सिर्फ इनका मसला ये है कि ये बाद में बात को समझते हैं, हम पहले कहते हैं ये बाद में समझते हैं, तो बस ये बाद में समझें फिर भी ठीक है, हम वेलकम करते हैं। नासिर साहब, वेरी शॉर्टली जस्ट वन लाइनर ये बताइएगा कि एटीसी के तहत पाबंदी लगाई है टीएलपी को, लेकिन पॉलिटिकली पार्टी को डिसॉल्व तो नहीं किया गया, वो तो अभी भी इलेक्शन लड़ने का रूम है उनके पास, तो ये किस तरह का इकदाम है? हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? हम ये कैसे यकीनी बनाएंगे कि वो पार्टी है कभी भी आ सकती है सड़कों? देखिए, टीएलपी के जो रवैया, जो उनके हालात हैं, उन्होंने जो हमेशा जब भी उन्होंने एहतजाज किया उसमें पुलिस वाले शहीद हुए हैं। ये पिछले एहतजाज में उन्होंने क्या किया, उन्होंने SHO को 21 गोलियां मारी। आप मुझे बताएं, सियासी जमात ऐसा नहीं करती, उनकी पूरे ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। सियासी जमात होती है, वो एहतजाज करती है, तो उनको आप सियासी जमातों की लिस्ट से निकालेंगे, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करें ना सर, यही आपसे दरखास्त करें कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे खत्म करें, खाली बैन करने का क्या फायदा? मैं बताऊं, जो शायद आपके सामने है, जिस तरह के हर एहतजाज में, जब ये तो इन्होंने भी 2019 में जब टीएलपी निकली थी, उन्होंने पुलिस वाले को शहीद किया था, तो इन्होंने भी उस पर पाबंदी लगा दी थी। 6 महीने बाद जब उन्होंने गारंटियां दी कि आइंदा हम नहीं करेंगे तो पाबंदी खत्म होगी। अब ये जो हालात है वो उसी रवैये पे चल रहे हैं। अब वो भागे हुए हैं, उनके ऊपर FIR कटी हुई है। अगर देखे ना, जो सामने चीजें, उनके घर से डॉलर और पाउंड निकल रहे हैं। सियासी जमातों के जो लीडरान है वो ये नहीं कहते कि जाओ जाके बंदे मार दो, पुलिस वाले को मार दो। बहुत शुक्रिया सर, आपका जवाब आ गया। बहुत शुक्रिया नासिर बट साहब और शौकत यूसुफ साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। इस्लामाबाद में जुमेरात को होने वाला अफसोसनाक वाक़या मज़ीद कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर को गोली लगने का वाक़या जुमेरात की शाम तकरीबन 4:26 पे उस वक्त पेश आया जब वो शायद दस्तूर पर सफ़र करते हुए अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे, और इसी सड़क पर रास्ते में एक पुल के करीब उन्हें गाड़ी के अंदर फायर लगा। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के मुताबिक इस वाक़े से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद के तीनों DIGs के सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है जो 48 घंटों में इस वाक़े से मुताल्लिक़ अपनी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। सरकारी सतह पर मौत की वजूहात के हवाले से ताहाल कुछ नहीं बताया गया, अलबत्ता अदील अकबर के गनमैन और उनके ड्राइवर के बयानात लिए गए। BBC ने इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है। इसमें उन्होंने अदील अकबर की FIA में तैनात करीबी दोस्त और इनके बैचमेट SP हसन जहांगीर भट्टो से बात की। उन्होंने बताया कि CSS क्लियर करने के बाद होने वाली इब्तदाई 6 माह की ट्रेनिंग में भी अदील इनके हमरा थे और इस दौरान उन्होंने उन्हें बड़ा हंसमुख इंसान पाया। हसन जहांगीर के मुताबिक इनके अदील अकबर से आखिरी मुलाकात 2 दिन पहले हुई थी, जिसमें 3-4 घंटे तक वो बहुत कैजुअल माहौल में एक दूसरे से बात करते रहे। अदील अकबर की मौत के बाद कल उनका फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का एक लेटर सामने आया। आज इनकी एक मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें डेंगू की तस्दीक हुई। अदील अकबर की जानिब से लिखा गया एक लीव एप्लीकेशन लेटर भी सामने आया है जिसमें उन्होंने 20 से 22 अक्टूबर तक छुट्टी की दरख्वास्त की थी। उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? सरकारी अफसरान किन मसाइल से गुजरे होते हैं? क्या आला अफसरान की तरफ से कोई दबाव भी होता है? इस हवाले से तफसील से बात करने के लिए मुझे ताहिर आलम साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो साबिक IG इस्लामाबाद पुलिस हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। आपने केस फॉलो किया होगा, एक यंग ब्राइट ऑफिसर जिसने आगे इस मुल्क को सर्व करना था, क्यों इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर हुआ होगा? ये नौजवान जो है, मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने इसे पढ़ाया है। मैंने 6 माह की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है पुलिस की, ASPs की, तो उसमें मेरा शागिर्द रहा है। बड़ा होनहार तालिब इल्म था, कमगो था और क्लास में सबसे फर्स्ट था पढ़ाई में और सब चीज़ों में, और ये टॉपर था अपने बैच का। और मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा लड़का जो है वो इस तरह का कदम उठा सकता है। और इससे पहले जब मुझे पता चला कि इसके 46th कॉमन है इसका, कि इसके कॉमन के बाकी लड़के जो हैं वो SP हो गए हैं और ये SP नहीं हुआ,
تو اس وقت بھی مجھے شدید حیرانگی ہوئی کہ ایک ایسا آفس جو جس نے بیج میں ٹاپ کیا ہو، جو آنیسٹ ہو، جو ہارڈ ورکر ہو، ہمارے سسٹم نے اسے پروموشن کے قابل نہیں سمجھا. بلوچستان میں رہا اس شروع سے اے ایس پی کے دور سے، اور بلوچستان میں بھی اس پر کوئی شاید اس نے وہاں احکامات نہیں مانے ہوں گے، احکامات نہ ماننے سے مراد ناجائز احکامات نہیں مانے ہوں گے، تو اس کی وجہ سے یہ 1 سال تک پروموٹ نہیں ہوا. پھر یہ بلوچستان میں ٹینیور ختم ہونے کے بھی 1 سال بعد وہاں سے واپس آیا، اسلام آباد آیا اور لگا پروموٹ ہوا. تو اور پھر انتہائی حیرانگی ہوئی کہ اس نے خودکشی کری، اور اس خودکشی میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو FPSC ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن، اس کے کردار پر بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ وہ جب جو سلیکٹ کرتے ہیں مختلف سروسز کے لیے، اہم سروسز جنہوں نے جا کے ملک چلانا ہوتا ہے، تو ویسے تو کہنے کے تو وہ ان کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ یا سائیکو میٹرک ٹیسٹ لیتے ہیں، لیکن یہ خاک ٹیسٹ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ایک ایسا شخص ہے جس میں خودکشی کا ٹرینڈ ہے اور آپ اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں. اور نمبر 2، یہ جو میرے علم میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ عدیل صاحب دلچسپی رکھتے تھے پی ایس سروس میں، DMG سروس میں، اور جس طرح انہوں نے پولیس میں ٹاپ کیا تو ان کو DMG سروس میں بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے انہیں پولیس میں بھیجا. تو یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اسے اپنے سائیکالوجیکل یا سائیکو میٹرک ٹیسٹ پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور اس کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ رائٹ آدمی رائٹ کے لیے سلیکٹ ہو، اور ایسے لوگ جو بے شک بہت ذہین کیوں نہ ہوں، بہت پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، وہ ایسی پوسٹوں پر نہ آ سکیں کہ خودکشی جیسا اقدام اٹھا لیں. بہت اہم نقطہ ہے، انفیکٹ یہ آگاہی ہے جو آپ نے سب دی ہے. طاہر صاحب، میڈیکل رپورٹ بھی سامنے آئی ہے جس کے مطابق انہیں ڈینگی تھا. DIG کو انہوں نے ایک چھٹی کی درخواست بھی دی. کیا واقعی پولیس آفیسرز پہ کسی طرح کا دباؤ ہو سکتا ہے؟ طبیعت خراب ہو تب تو خیر چھٹی مل سکتی ہے، یا بہت اسٹریسڈ آؤٹ ایٹماسفیئر میں کام کریں پھر بھی چھٹی کا دل چاہتا ہوگا، تو کیا یہ اتنا افیکٹ کر دیتا ہے آپ کو؟ اور جو طلال چودھری صاحب نے کہا اس پہ بھی جواب دیجیے گا. میں نے دیکھا ہے کہ SP رینک کا آفیسر اگر بیمار ہو جائے تو اس سے ہم یہ توقع کرتے ہیں، ہم اس سے کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں مانگتے. ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ سچ کہہ رہا ہوگا اور اسے بالعموم میڈیکل ریسٹ دے دی جاتی ہے. اور پریشر تو ہے ڈیوٹی کا، بہت زیادہ پریشر ہے اسلام آباد میں، اور پاکستان کے خطوں سے جس میں بھی احتجاج کرنا ہو تو اسلام آباد کا رخ کرتا ہے، اور اسلام آباد کو ہم نے احتجاج کے لیے شجر ممنوعہ بنا لیا ہے. ہم پرامن احتجاج بھی یہاں نہیں کرنے دیتے لوگوں کو. تو ایسے میں جب ہم نے کسی کو پرامن احتجاج بھی نہیں کرنے دینا تو پھر ہمیں ایکسٹرا آرڈنری میئر اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ان ورکس کو پکڑنا ہوتا ہے پہلے سے، اور پھر حساب دینا ہوتا ہے کہ اتنے ورک آپ کے سپرد تھے، ان میں سے کتنے پکڑے. کوئی بھی پارٹی، چاہے ٹیچرز کا ہو جلوس یا چاہے ڈاکٹرز کا ہو، تو آپ نے ایکٹیوسٹ کو پہلے سے کیوں نہیں پکڑا، پھر رستے بند کرنا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کرنی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ سٹریس میں بھی آتا ہے. ایک طرف سے کرائم کو دیکھنا ہوتا ہے اور لوگ مارے پھر رہے ہوتے ہیں اپنی کمپلینٹس لے کے، لیکن پریارٹی جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ آپ نے ہینڈلنگ کرنی ہے، آپ نے جلسے جلوس کو کنٹرول کرنا ہے اور لوگوں کو پھٹکنے نہیں دینا اسلام آباد کی طرف. تو یہ سٹریس تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے طاہر صاحب، یہ لیکن کیا یہ سٹریس اتنا بڑھ سکتا ہے کہ اچھا میں طاہر صاحب آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. پہلے تو آپ نے
FPSC کے بارے میں بات کی کہ وہ اس ٹیسٹ کو زیادہ مضبوط بنائے تاکہ ہم کسی کو جج کر سکیں. وہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کے نروز کیسے ہیں, کیا آپ یہ اقدام کر سکتے ہیں نہیں, انتہائی اقدام کر سکتے ہیں نہیں. لیکن اس کا دوسرا اینگل یہ جس کی آپ نے خود نشاندہی کی ہے کہ پروموشن نہ ہونا, کمپیریزن ہونا, انٹرسٹ آپ کا کہیں اور ہونا, وہ بھی تو ایک زیادتی ہے جو سسٹم کی طرف سے کی جاتی ہے. اس فیکٹر کو بھی توجہ دی جانی چاہیے کہ ان کی پروموشن بھی نہیں ہوئی اس لیے بھی وہ پریشان تھے. خودکشی انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ ایک ٹیسٹ کے شاید کرائٹیریاز پورے نہیں کرے, لیکن ان کی پروموشن بھی تو ہونی چاہیے تھی. یہ سوچنے کا مقام ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ نااہل تھا, میں نے اسے پڑھایا ہے. وہ اپنے ٹاپر تھا اور وہ ایماندار تھا اور وہ محنتی تھا. تو وہ پروموٹ کیوں نہیں اسے کیا جا سکا؟ ایسی کون سی اس سے حرکت ہو گئی یا کون سی اس نے حکم عدولی کی بلوچستان میں رہتے ہوئے کہ وہ اسے پروموٹ نہیں کیا گیا؟ یہاں آج کل یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیوٹی بے شک نہ کریں, آپ کو ہر جائز ناجائز حکم ماننا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ جو بھی انکوائری ہو رہی ہے اس کا آغاز بلوچستان سے, ان کی پوسٹنگ سے ہونا چاہیے کہ ادھر کیا حالات تھے جنہوں نے رفتہ رفتہ ان کو اس انتہائی قدم کی طرف متوجہ انتہائی اسٹیپ اٹھانا پڑا. اس سے پہلے یہ کشمیر میں بھی ان کو بھیجا گیا تھا. ابھی کشمیر میں جو فسادات ہوئے ادھر بھی انہوں نے میرا خیال ہے دیکھا ہوگا کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو جو ہے وہ کیا کرنا پڑتا ہے, اور اپنے ساتھیوں کو یہ رغمال ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا. تو وہ تمام چیزوں نے ان پر اثر اٹھایا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس آفیسرز کو بہت معصوم, بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہونا چاہیے اور انہیں ہر قسم کی سچویشن میں اور سٹریس ماحول میں کام کرنے کا عادی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہوں گا کہ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ جب آپ کسی کو سروس میں ریکروٹ کرتے ہیں یا اپائنٹ کرتے ہیں اس وقت اس کا سائیکو میٹرک ٹیسٹ ہو. یہ ہر سال 2 سال بعد ہونا چاہیے اور ہر سطح کے افسروں کا ہونا چاہیے, سینئر آفیسرز کا بھی اور جو جونیئر آفیسرز ہیں, لوئر رینک کے آفیسرز ہیں یا لوئر رینک کے کنسٹیبلز ہیں, ان کا بھی یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے. دیکھا جانا چاہیے کہ ان میں کچھ ٹرینڈز چینج تو نہیں ہوئے, کچھ ایسے حالات تو نہیں پیدا ہوئے. اور فیملی میٹرز بھی ہوتے ہیں لوگوں کے. پولیس والے اپنی فیملی کی توجہ بالکل نہیں دے پاتے, ہر وقت وہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ایک سٹریس رہتا ہے. تو یہ سارے پولیس کے حالات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں. بہت شکریہ, بہت کیسے لی جائے گی, کن سے. بہت شکریہ طاہر عالم صاحب پروگرام میں جوائن کرے تھے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا. یہ پاکستان میں بھی اس طرح کے واقعات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں اور انٹرنیشنلی بھی, جس میں بہت ہائی لائٹڈ کیس امریکہ سے رپورٹ ہوئے ہیں. US پل آؤٹ سے پہلے بہت سارے امریکن سولجرز جن کو ڈپیوٹ کیا جاتا تھا افغانستان کے اندر اور کئی سالوں تک وہ چھٹی پہ نہیں جاتے تھے, اور جو چھٹی پہ جاتا تھا تو وہ ذہنی طور پہ اتنا دباؤ کا شکار ہو جاتا تھا کہ زیادہ تر لوگ ان میں سے خودکشی کر لیتے تھے. اور اس کے بعد پھر جو امریکن ملٹری ہے اس نے بھی اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے بہت زیادہ نظر ثانی کی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ابھی طاہر عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ آن اینڈ آف آپ کے آفیسرس کی مینٹل ہیلتھ کیا ہے اس کو بھی چیک کرنا چاہیے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ انسان ہیں, چاہے فوجی ہے کوئی یا کوئی پولیس آفیسر ہے. وہ جب ایک ڈرامہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا تو آپ کتنے سال کتنا عرصہ برداشت کر سکیں گے. تو اس کا بہترین حل یہ کہ آپ آن اینڈ آف کیپ آن چیکنگ ایچ ادر, جو کہ انسانی بنیادوں پہ بھی ضروری ہے, اداروں میں بھی ضروری ہے, اور انفیکٹ اس کو لافلی امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. اور اب بات کریں گے پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی میں افغان فیکٹر کتنا اہم ہے, اور کتنی بار ہم یہ وٹنس کر چکے ہیں کہ کسی واقعے میں افغان سٹیزنز پکڑے جا چکے ہوں. جون سے سپٹمبر 2025 کے دوران پاکستان نے 172 دہشت گرد تشکیلیں پکڑیں, جن میں تقریباً 4000 جنگجو شامل تھے.
انہی 4 ماہ میں دہشت گردوں کی درندازی میں 36% اضافہ اور سرحد پر آنے والے جنگجوؤں میں 48% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ان تشکیلوں میں شامل 70 سے 80% افراد افغان شہری تھے، جبکہ 2021 سے قبل یہ شرح صرف 5 سے 10% تک رہی۔ صوبہ بلوچستان میں 83 تشکیلیں زاہل، پکتیا، کندہار اور نمروز سے داخل ہوئیں، جن میں 1200 دہشت گرد شامل تھے۔ 7 اگست 2025 کو زوبکی کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے 70 افغان دہشت گرد مار گرائے، جن کی لاشوں کی واپسی افغان حکومت نے خود مانگی۔ اس کے علاوہ 25 اور 26 اپریل کو شمالی وزیرستان میں کارروائی کے دوران 45 افغان جنگجو ہلاک کیے گئے۔ مزید نمبرز دیکھیں تو 30 سپٹمبر 2025 تک مجموعی طور پہ 267 افغان شہری دہشت گرد شناخت کے ساتھ مارے گئے۔ صرف اپریل سے سپٹمبر 2025 سے 135 افغان دہشت گرد صوبہ کے پی اور بلوچستان میں مارے گئے۔ 3 سپٹمبر 2025 کو بنو میں فرنٹیئر کانسٹیبلٹی ہیڈ کوارٹر پر حملے میں شامل 6 میں سے 3 دہشت گرد افغان تھے۔ ابھی چند دن پہلے 15 اکتوبر 2025 کو چمن میں سیکیورٹی فورسز نے ایک افغان خودکش بمبار کو کارروائی سے قبل ہلاک کیا تھا۔ افغان شہری حافظ گل بہادر گروپ کے تحت شمالی وزیرستان، بنو اور کوئٹہ کے خودکش حملوں میں بھی شامل پائے گئے تھے۔ یہ بھی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ طالبان حکومت کی جانب سے افغان دہشت گردوں کے خاندانوں کو 50,000 افغانی بطور مالی مدد دی جاتی ہے۔ طالبان کے زیر سایہ ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کابل میں رہائش پذیر ہیں اور انہیں 43,000 امریکی ڈالرز ماہانہ وظیفہ ملتا ہے۔ افغان سرزمین پر 60 سے زائد ٹی ٹی پی کے تربیتی آپریشنل کیمپ سرگرم عمل ہیں۔ اقوام متحدہ کی 36ویں مانیٹرنگ رپورٹ میں بھی ٹی ٹی پی القاعدہ کے مشترکہ تربیتی مراکز کی تصدیق کی گئی ہے۔ نہ صرف مالی امداد بلکہ اسلحہ بھی ٹی ٹی پی کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ طالبان کی جانب سے ٹی ٹی پی کو امریکی ساختہ M16 M4 رائفلز، نائٹ ویژن آلات اور 7 ارب ڈالر مالیت کے ہتھیار فراہم کیے گئے ہیں۔ طالبان کی خفیہ ایجنسی GDI ٹی ٹی پی جنگجوؤں کو سفری اجازت نامے جاری کرتی ہے تاکہ وہ ہتھیار لے کر چیک پوسٹوں سے گزر سکیں۔ اس کے علاوہ افغانستان سے کام کرنے والے عمر میڈیا کھلے عام جہادی پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے۔ افغان نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف بھرتی کیا جا رہا ہے۔ ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کے افغانستان میں بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب بھی طالبان کی عملی سرپرستی کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ تمام شواہد یہ ثابت کرتے ہیں کہ 2024 اور 25 کے دوران افغانستان طالبان کے زیر انتظام یہ ٹیرر فیسیلیٹیٹنگ اسٹیٹ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفارچونیٹلی افغانستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے جس کا ایک بہت بڑا حصہ اب پاکستان میں دہشت گردی کو اسپانسر کر رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔